کا جو ریٹائرمنٹ ہے ان کے لیے میں ان کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں. جیسے کہ میرے آنے سے پہلے کچھ ٹیچر حضرات نے کہا کہ میں پرٹیکولرلی اسٹوڈنٹ سے مخاطب ہو گیا آج کچھ کہنا چاہوں گا، کیونکہ آج میں خود کو اس اسکول میں آ کے مجھے اپنا بھی بچپن یاد آ گیا کہ کیسے ہم بھی اسکول میں ایسے ہی بیٹھے ہوتے تھے. تو ہمیں بھی ٹیچر حضرات آ کے یہی بولا کرتے تھے کہ ایجوکیشن کیوں ضروری ہے، کیوں آپ لوگوں کو پڑھنا ہے اور آگے جا کے آپ کے مستقبل میں کیا ہوگا. تو یہی ساری چیزیں مجھے ریکیپ ہو رہی تھی جب میں بیٹھ کے یہاں سن رہا تھا کہ ہمیں بھی یہی چیزیں بتائی گئی. تب تو شاید ہمیں اس ٹائم اس چیز کا خیال نہیں رہتا تھا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. بار بار ایک شعر ہم کو سننے کو ملتا تھا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. کافی ٹائم لگا مجھے سمجھنے میں اس کو شعر کو، ابھی بھی تھوڑا بہت جو سمجھ پایا ہوں میں کہ خودی کو بلند جو کرنا ہے وہ کیسے کرنا ہے، کیا کرنا کیا ہے، بلند کر کے کہاں جانا کہاں ہے. تو تھوڑا بہت جو مجھے سمجھ آیا کہ خودی کو بلند کرنے کا طریقہ ایک ہی ہے، خود پہ کام کرنا ہے. خود پہ کام کیا ہے؟ محنت کرنا ہے. جو ٹیچر حضرات آپ کو کہتے ہیں نا کہ 8th 9th 10th 11th 12th جو کلاسز ہوتی ہیں بہت کریٹیکل کلاسز ہوتی ہیں، کیونکہ ایڈولیسنس کی سٹیج آ جاتی ہے، ہارمونل امبیلنسز کافی زیادہ بچوں میں آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے کچھ غلط راستے پہ بھی اسٹوڈنٹس چلے جاتے ہیں. کیونکہ یہ ایج ایسی ہے، یہاں انرجی کافی ہوتی ہے بچوں میں. اگر صحیح ٹریک پہ آ گئے تو ان کا مستقبل ڈیفینیٹلی اچھا بننا ہے. اور یہ صحیح ٹریک پہ لانے کا کام میں اگر سمجھوں تو یہ اساتذہ کرام کا ہی ہوتا ہے کہ بچے کو سمجھائے کہ اس کی باڈی میں اگر کچھ چینجز آ رہی ہیں، بایولوجیکل چینجز ہیں، یہ امپیکٹ کیسے انسان کو کرتی ہیں اور کس حساب سے اس کا امپیکٹ اس پہ پڑتا ہے. ابھی ایک ٹیچر حضرات نے کہا کہ موبائل کا استعمال کم کیجیے. میں کہوں گا جوڈیشل استعمال کیجیے. آج ٹیکنالوجی آگے بڑھ رہی ہے، دنیا بدل رہی ہے، بہت تیزی سے چیزیں ہمارے سامنے چینج ہوتی جا رہی ہے. ایجوکیشن سسٹم بھی آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ کتنی تیزی سے بدل چکا ہے. آج اگر کسی ٹیچر کی کمی بھی ہے، ہمارے پاس ٹیکنالوجی اویلیبل ہے، ہم بیسٹ سے بیسٹ ٹیچر کو آن لائن اس سے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. جہاں پر مجھے موسٹ امپورٹنٹ رول آج کے ٹائم پہ ٹیچرز کا لگتا ہے وہ ہے کریکٹر ڈیولپمنٹ، جو کہ اب آن لائن تو نہیں ہو سکتا ہے. اس بچے کا کریکٹر ڈیولپمنٹ، اس بچے کا ایموشنل ڈیولپمنٹ، اس کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، اس میں بہت زیادہ رول آج کے ٹائم پہ استاد پہ آ چکا ہے. ایک کامن نوشن ہے کہ ٹیچرز آر دا بلڈر آف نیشن، اور اگر نیشن میں اچھا پروڈکٹ نہیں جا رہا ہے تو ڈیفینیٹلی ریسپانسبلٹی جو ہے وہ ٹیچرز پہ ہی آ جاتی ہے. ٹیچرز پہ آج کے ٹائم پہ بہت زیادہ ریسپانسبلٹی ہے کہ اس یوتھ کو اس طریقے سے مولڈ کرے کہ وہ اپنا فیوچر مستقبل بنائے. اور بچوں سے میری ایک نصیحت ہی سمجھ لیجئے کہ جو بچہ ڈیڈیکیٹڈ ہے پڑھنے کے لیے وہ اپنی کنٹینیو اسٹڈی کیجئے، مگر اگر کسی بچے کو لگتا ہے کہ وہ اسٹڈیز میں اچھا نہیں کر پا رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اسکل ڈیولپمنٹ پہ دھیان دے. ٹھیک ہے، روزگار بہت ضروری ہے آج کے ٹائم میں. مارکیٹ میں جو ہے جابس، اب وقت آ چکا ہے کہ آج ریلیونٹ دیکھتے ہیں چیزیں، کیا یہ اس میں اتنا اسکلفل ہے کہ اس کام کو کر سکے گا کہ نہیں کر سکے گا. اگر تو وہ اس کام کو کرنے کے لائق ہے تو یہ شیورٹی ہے کہ آپ بیکار کبھی نہیں بیٹھیں گے. مگر نہ ہی اگر ایجوکیشن آپ کے پاس ڈگری بھی اس حساب کی نہیں ہے، کمپٹیٹیو ایگزام کوالیفائی کرنے کی کیپیبلٹی نہیں ہے، اور ساتھ میں آپ کا کوئی بس اسکل بھی نہیں ہے کہ آپ کل کو کچھ اپنے لیول پہ انٹرپرینورشپ کر پائیں، تو پھر اس ٹائم پہ بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ کس حساب سے کنٹینیو کر پائیں. کیونکہ ہم بینکنگ شعبے سے ہیں، آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ بے روزگاری کا سطر جو ہے ڈے بائی ڈے بڑھتا ہی جا رہا ہے. اس میں ہم بھی چاہتے ہیں کہ اپرچونیٹیز ہم ان لوگوں کو دیں جو کام کرنا چاہتے ہیں. وہاں پر بھی آپ کی سینس ہی کام کرتی. اگر آپ قابل ہیں، محنتی ہیں، تو کسی شعبے میں چاہے آپ ٹیچر بنے، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، آپ اپنی دکان کھولیں، آپ کانٹریکٹر بنے، اگر آپ کے پاس وٹ ہے، ذہن ہے، تو کامیابی آپ کو مل ہی جائے گی. اس کے لیے پھر آپ کو
زیادہ پھر مشقت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ جو سال آپ ابھی اسکول میں جو محنت آپ کرو گے یہ آپ کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کرائے گا. اگر تو آپ اچھے راستے پہ محنت کے راستے پہ نکل گئے تو چاہے زندگی میں آپ کمپٹیٹیو ایگزام پاس نہ کر پائے، نوکری آپ کو نہ مل پائے، جو بھی آپ کام کریں گے وہ سیدھا جائے گا. اگر آپ یہاں پہ بھٹک گئے، غلط کاموں میں رہ گئے تو یہ آپ کی پرسنالٹی میں سمجھو اندر گھس جاتی ہے چیز، پھر وہ اس کو نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے. انہی الفاظ سے مجھے کیونکہ ابھی جانا بھی پڑ رہا ہے، بہت فون آ گئے ہیں، تو بہت بہت شکریہ مجھے یہاں بلانے کے لیے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. بہت بہت شکریہ توصیف صاحب.